عدالت کا معنی یہ ہے اگر عدالت اسلامی ہے اس سے خلو ہو تو ٹھیک ہے، اگر انگریزی قانون ہے تو اس کا ہمیں پتہ نہیں، مقامی علماء سے پوچھو۔ میں آپ کے درس میں حاضر ہوا تھا، مجھے بڑا فائدہ ہوا، اللہ قبول فرمائے۔ فرض نماز کے بعد دیکھیں نا میرا بھائی، حضور پاک ہمیشہ دعا فرماتے تھے، لیکن کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کبھی اٹھاتے تھے، ورنہ دعا تو ہر نماز کے بعد، اور یہ حدیث ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ آپ کی دعائیں ہوتی تھی، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، ید اللہ علی الجماعہ، تو اس لیے جب بندے مل کے دعا کرتے ہیں تو کسی کی وجہ سے ہماری بھی قبول ہو جاتی ہے، تو اس لیے منع نہیں ہے، لیکن ضد نہ کیا کریں، کبھی اٹھائیں ہاتھ کبھی نہ اٹھائیں، کبھی اکٹھے اجتماعی مانگیں کبھی انفرادی مانگیں۔ حرم شریف کے بعد ہر آدمی اپنی دعا مانگتا ہے، اجتماعی دعا کا اہتمام نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں ہے۔ ہمارے یہاں تو ہم ضد میں تین دعائیں مانگتے ہیں نماز کے بعد، کیونکہ ان کو پہلی دعا پر اعتبار نہیں ہوتا۔ عورتوں کا حرم میں نماز پڑھنا بہتر ہے، ہوٹل میں بہتر ہے، لیکن چند دن کے لیے آئی ہیں تو حرم سے محروم نہ ہوں۔ کچھ دن مکے میں رہیں گے اور کچھ دن مدینے میں تو بالکل قصر نماز پڑھیں گے۔ میری بیوی کو اکثر پہ نماز پڑھتی ہے، بچہ تنگ کرتا ہے، ایک ہاتھ سے پکڑ کر نماز پڑھتی، کوئی حرج نہیں۔ چھوٹے پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، یعنی جو عصر کو کریں گے وہ مغرب تک کافی ہے، اور نیچے انڈر ویئر رکھیں تاکہ قطرہ کوئی مسجد میں نہ گرے، اور جب دوسرا وضو کرنے جائیں اس کو دھو بھی لیں۔ وہاں ہوٹل کے ساتھ جو مسجد ہو باہر اس میں بھی نماز پڑھو، 1 لاکھ تو ملے گا۔ طواف والدین یا اساتذہ کے لیے سب کے لیے اکٹھا نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے، دعا سب کے لیے ہوتی ہے۔ سبز رنگ کا لباس حضور پاک نے کبھی نہیں پہنا، اگر سبز رنگ کا لباس پہننا سنت ہوتا تو حضور خود پہنتے، صحابہ پہنتے۔ حضور پاک نے ہمیشہ سفید لباس کو اہمیت دی ہے، بس اب تو لوگوں نے ہر کسی کی جمع پارٹی جیسے ہے اس کا رنگ ہی اپنا ہے۔ میں مدینے واپس آیا، بخار تھا، دونوں پاؤں چادر میں لپیٹ دیے، 5 گھنٹے پاؤں پر چادر پڑا، کچھ نہیں ہوتا۔ میقات سے نیت کے بعد میرے شوہر نے مجھے نقاب کرا دیا اور کپڑا چہرے پہ لگا، صرف لگا یا نقاب باندھا؟ اگر نقاب باندھا ہوا تھا دم پڑ گئی۔ چوتھائی سر کے بال کٹانا جائز ہے، جتنے بال ہیں اس کا 1/4 کٹ جائے سارے سر کا۔ مغرب کی اذان کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن حنفی حضرات کے لیے نہ پڑھنا افضل ہے۔ میں حنفی ہوں، کبھی نمازیں ملا کے بھی پڑھ لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں، کوئی کفر نہیں ہو جاتا، یہ کفر اسلام کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ اعلیٰ اولیٰ کی باتیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک ہر سفر میں جمع جائز ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں جمع حقیقی ہے، باقی ہر جگہ جمع سوری ہے، کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھو، ظہر کو لیٹ کر کے پڑھو، پھر اس کے بعد عصر اول وقت میں پڑھ لو۔ اگر روزے کی حالت میں حید آ جائے، روزہ ختم ہو گیا، اس کے بدلے میں آپ کو پھر قضا روزہ رکھنا ہوگا۔ بہرحال جو لوگ حیات انبیاء کے قائل نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، میری بھی اہلیہ کا بازو ٹوٹ گیا، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اسلام میں جہیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ حکم ہے کہ جہیز دیا جائے، کوئی خوشی سے دے دیتا ہے اس کی مرضی ہے، ورنہ طلب کرنا بالکل ناجائز۔ مدینے سے واپسی پہ حید آ گئے، عمرہ بھی کر لیا، سبحان اللہ، دم بھی ادا کرو، توبہ بھی کرو، اور 1 دفعہ پاک ہو کے طواف بھی کرو۔
اتنا عقل بھی نہیں ہے، تم محض میں اپنے ملک میں بھی کبھی مسجد میں گئی ہو کہ یہاں تم آگے مسجد کے اندر بھی چلی گئی اور طواف بھی کر دیا ماشاءاللہ۔ حضور پاک کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا تھا، حضور تو امام الانبیاء تھے، آپ کا امام کون بنے؟ 10 صحابہ جاتے تھے، درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے۔ جنازہ ہم گناہگاروں کا ہوتا ہے، نبی تو معصوم تھے، ان کے لیے کیا دعا مانگی جاتی کہ ہمارے نبی کے گناہ اللہ معاف کر؟ ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے جنازہ نہیں پڑھایا، تو حضرت علی کہاں گئے تھے مشکل کشا؟ ان نے کیوں نہیں پڑھایا؟ حضرت حسن حسین کہاں تھے؟ پنجتن پاک کدھر تھے؟ محض صحابہ پر الزام لگانے کے لیے جھوٹ بولتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ قیامت میں کیا جواب دو گے؟ حضور کا جنازہ، حضور کا جنازہ۔ عمرے کے بعد عورت قصر کرانا بھول گئی اور واپس پاکستان پہنچ کے یاد آیا تو اب بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے، کیونکہ اس کو مکے میں بال کٹوانے تھے۔ آفاقی کے لیے بھی مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے۔ اگر طواف کرتے ہوئے کسی چکر میں ہم حجر اسود کو اشارہ کرنا بھول جائیں کوئی بات نہیں۔ میں پاکستان سے آیا، جدے میں میں نے نیت کی تھی جدے میں 2 دن رہوں گا، ٹھیک ہے، اگر نیت جدے کی تھی تو کوئی دم نہیں۔ طواف اور صفا کرنے کے بعد حلق کرانے سے پہلے اگر چوٹ لگ کے خون نکل آئے کوئی بات نہیں۔ ایک نابالغ بچی کا نکاح نابالغ بچے سے کیا گیا، والدین کو حق ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اولیاء الامور ہیں، تو لیکن لڑکی کو بھی پھر حق ہے خیال البلوغ کا کہ جب بالغ ہو انکار کر دے تو نکاح نہیں رہے گا۔ وسیلہ کسی پیغمبر کا نہیں، اللہ کے سارے قرآن بھرا ہوا ہے، کسی جگہ وسیلہ ہے؟ امام صاحب کے نزدیک بھی مغرب کی نماز سے پہلے 2 نفل جائز ہیں، لیکن افضل ہے کہ نہ پڑھے جائیں۔ میری 3 سال کی بچی کو ایسے بہرحال اللہ اس کو شفا دے، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے، کیا بیماری ہے۔ زمزم کم ملتا ہے تو بہرحال دوسرا نہ ملا ہے، تھوڑا دے لوگوں کو۔ کینچی سے جو بال ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تیرے والدین کے گھر سے کوئی چیز اگر کھا لوں تو تجھے طلاق دے دوں گا، کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ تم نے مجبور کر کے اس کو کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت کی بات یہ تھوڑا کہ ساری زندگی نہیں کھاؤں گا۔ ایک وہ غصہ ہوتا ہے آدمی کہہ دیتا ہے وہ دن گیا بات ختم۔ میں نے سنا ایک صدقے کے بکرا دینا بدعت ہے، صرف عید الاضحیٰ کی قربانی جائز ہے، مکہ میں دم دیا جائے وہ جائز ہے، باقی خیرات ہے۔ عجیب بات ہے، صدقہ بنا ہے۔